ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ میرا خیال ہے امتیاز صاحب بات کو واضح کرنے کے لیے نا آپ اگر عقائد پیش کریں تو وہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، عقیدہ پیش کریں۔ جی آپ کے سامنے اسکرین پہ آ گیا، آپ اس پہ جو بات آپ کرنا چاہیں کریں جی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ نبوت، عقیدہ ختم نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر مکمل ہو کر ختم ہو گیا۔ اچھا، اور عقیدہ نزول عیسیٰ بن مریم، قرآن کریم سے اشارتاً اور احادیث سے صراحتاً یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں نزول فرمائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے جہاں صاحب، آپ نے جو عقیدہ عقائد دو پیش کیے جی جی وہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ آپ نے یہاں پہ لکھا مسلم، جی جی ٹھیک ہے، جی جی آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ تمام مسلمانوں کی طرف سے بطور نمائندہ وہ پیش کر رہے ہیں عقیدہ، یا کس کی طرف سے پیش کر رہے ہیں؟ کسی اور الفاظ میں بیان کر لے، لیکن آپ کے پاس آج تاریخ، ڈاکٹر صاحب 12 تاریخ ہے غالباً، آج کی 11 اچھا آج 11 تاریخ ہے اور آپ کی میری ڈیبیٹ 15 جون کو ہے، تقریباً ایک ماہ زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اہل سنت کا کوئی معتبر عالم آ کے کہہ دے کہ بھئی امتیاز نے جو عقیدے پیش کیے ہیں دونوں، یہ تو ہمارے عقیدے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد یہ ڈسکشن ہوگی۔ تو ابھی آپ کے سوال کا جواب کیا ہے کہ ہاں میں اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے، وہ یہ میرا ذاتی موقف نہیں ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ ویڈیو جو بھی آپ نے دیکھی ہے یہ وہ ویڈیو ہے جس سے بہت بڑی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ریسنٹلی، جو فتنہ قادیانیت ہے۔ جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں وہ اس ویڈیو سے واقف ہوں گے، یا کم سے کم اس ویڈیو سے اگر واقف نہ ہوئے تو اس سے جو اس میں سے جو دجل کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جناب نگر اور جہلم سے، اس سے وہ ضرور واقف ہوں گے کہ اس میں امتیاز صاحب ایک ڈبیٹ میں اپنے دو عقائد بیان کر رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، اہل سنت کی طرف سے، کہ اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو واپسی ہے اس کا جو آپ نے پڑھا وہاں پہ وہ کیا لکھا ہوا تھا۔ اچھا، اس پہ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بڑی اہم چیز میں یہاں پہ کہہ دوں کہ چونکہ یہ جو قادیانی فتنہ ہے یہ اس معاملے میں اٹیک کر رہا ہے اہل سنت پہ، تو اس گفتگو کے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے اہل سنت کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے اس پہ اجماع امت ہے، اہل تشیع، اہل سنت سب اس چیز پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کسی کو نئی نبوت نہیں ملنی ہے۔ لیکن چونکہ یہ بات اہل سنت کے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے اس لیے صرف اہل سنت کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ تو اس پہ اس جو قادیانی تھا وہاں پہ اس نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارا کوئی ایسی، یہ آپ سب کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ نہیں، وہ تاثر دے رہا تھا کہ سب کا اس پہ اتفاق نہیں ہے۔ تو امتیاز صاحب نے ان کو ایک ٹائم دیا کہ پھر آپ اتنے ٹائم میں جا کے کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ جو دو چیزیں میں نے آپ سے کہی ہیں یہ ایگزیکٹلی ایسی ہی ہیں، اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کے بعد، اور یہ مطلب کلیئر ہو گیا ویڈیو میں کہ یہ بات اب ختم ہو گئی ہے، اتفاق ہو گیا ہے، یہ امتیاز صاحب نے بات کہہ دی ہے۔ اس کے بعد میں جا کے کہیں ایک تحذیر الناس کی ایک عبارت، جو کہ ایک کنٹروورشل عبارت اس حوالے سے ہے کہ اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے، جس سے اس قادیانی نے یہ تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس عبارت پہ چونکہ فتویٰ ہے احمد رضا خان صاحب کا، دیر فور آپ کا یہ جو اجماع والا معاملہ ہے یہ تو سارے کا سارا جھوٹا ہے۔ حالانکہ ایک مذہب کے ماننے والے، ایک شخص ایک ہی دین کا ماننے والا، وہ دوسرے پہ تکفیر کر ہی اس وقت سکتا ہے جب ان کا اجماع پہ اتفاق ہو۔ اگر اجماع پہ اتفاق ہی نہیں ہے تو تکفیر کس چیز کی؟ یعنی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قادیانیوں کو سمجھ آئے گی، نہ یہ انجینئر صاحب کو سمجھ آئے گی۔ خیر، اور وہ میرا موضوع بھی نہیں ہے۔ جو مین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ اجماع ہے سارے مسلمانوں کا، لیکن قادیانیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو امتیاز صاحب نے کہا کہ اتنے ٹائم میں آپ پتہ کر کے آ جائیں کسی سے بھی آپ کو یہی جواب ملے گا، اس پہ انہوں نے یہ حصہ کاٹا اور ساتھ جو تحذیر الناس پہ تھے وہ کاٹا، اور تاثر یہ دیا کہ امتیاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحذیر الناس پہ آپ کو میں اتنا ٹائم دے رہا ہوں، سب کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ ہے وہ دجل جو آپ کے سامنے لانا بہت ضروری ہے، اس لیے یہ ویڈیو بنانا بہت ضروری تھا۔ اچھا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر دجال کبیر کے ماننے والے یہ کام کریں تو دجال صغیر پیچھے رہ جائے؟ یہ سنیے گا۔ انہوں نے چیلنج کیا تھا ہمارے عقیدے سب کے ایک جیسے ختم نبوت پہ، اس قادیانی نے کیا کیا ہے؟ اس نے سارے بڑے بڑے علماء کو فون کیے ہیں، ان کی آڈیو ریکارڈنگ چلا دی ہیں اور ان کے منہ پہ کالک مل دی ہے۔ اور ایسے ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر دجال صغیر اس معاملے میں ہو تو دجال صغیر کے ماننے والے نہ ہوں؟
یہ بھی سن لیجیے۔ امتیاز صاحب نے قادیانی کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ جو میں عقیدہ تحذیر الناس کے واسطے بیان کر رہا ہوں نا، یہی عقیدہ ہر فرقے کے جاؤ عالم کا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ جو اس وقت جناب نگر جہلم پارٹنرشپ ہے یہ مل جل کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اصل میں اجماع امت کوئی نہیں ہے، اور ان لوگوں کو بہت زیادہ جو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور ذلیل ہو گئے ہیں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ ساری باتیں، اور اس حد تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں کہ انجینئر ان کی ویڈیو چلا رہا ہے، وہ انجینئر کی ویڈیو چلا رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو ختم نبوت کا، خیر وہ میں اس میں آؤں گا، ختم نبوت کا یہ کتنا بڑا یہ دائی ہے۔ تو میں نے جب یہ ویڈیو سنا تو مجھے بھی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ اتفاق نہ ہو۔ وہ خیر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ویڈیو کی ایڈیٹنگ کس طرح سے کی ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے بڑے بڑے علماء کو بھی بدنام کر دیا۔ تو میں نے یہ کیا کہ میں نے پھر مختلف علماء سے رابطے کیے کہ یہ بات کلیئر ہو جائے، حالانکہ بڑی بچکانہ بات ہے، بڑی بچکانہ بات ہے کہ آپ کسی عالم دین سے جا کے پوچھیں کہ ختم نبوت پہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، لیکن چونکہ یہ ایک دجل اسکوائر پارٹنرشپ چل رہی ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے، ان علماء سے بات کی جائے، تاکہ ان کا جو کم سے کم جو ان کو بدنام کیا جا رہا ہے بیچ میں وہ موقف سامنے آ جائے۔ تو میں نے پھر مختلف علماء سے بات کی۔ سب سے پہلے سنیے جناب توصیف الرحمان راشدی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی راجہ قیصر صاحب اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، آپ کا سوال میں نے سن لیا۔ اہل الحدیث کا ختم نبوت کے بارے میں بڑا واضح موقف ہے کہ ہم ہر اس شخص کو کافر جانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کسی بھی صورت میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ذلی نبی کہے یا بروزی نبی کہے یا کوئی بھی ٹائٹل دے اپنے آپ کو، اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کے ماننے والے اسے نبی ڈکلیئر کریں، تو یہ شخص کافر ہے، اس کے ماننے والے کفار ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اہل سنت کہلائے جانے والے جتنے گروہ ہیں ان سب کا یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ اسی لیے ہم قادیانیوں کو کفار مانتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے مقام پر فائز کیا۔ قیامت تک یہ جرم جو بھی کریں گے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، وہ کفار ہوں گے۔ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر تمام اہل سنت گروہ متفق ہیں، واللہ اعلم۔ اب چلتے ہیں جناب یحییٰ نور پوری صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر، اہل الحدیث، بریلوی بھائی، دیوبندی بھائی، سب کا یہ عقیدہ اجماعی اور اتفاقی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کے عقیدے پہ تمام مسالک اہل سنت کا اتفاق اور اجماع ہے، کسی کا بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کوئی بھی مکتبہ فکر یہ نہیں کہتا یا یہ نہیں سمجھتا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا یا آ سکتا ہے۔ سب بالاتفاق یہ کہتے ہیں کہ ایسا کہنے والا شخص کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے وہ مرتد، کافر، زندیق، بے ایمان ہے۔ اور اب چلتے ہیں بریلوی مسلک کے ڈاکٹر نعیم ازہری صاحب، جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اہل بریلوی، جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کا ایک بڑا ٹاورنگ مدرسہ ہے بحیرہ شریف، بہت ہی ایک ویل ریگارڈڈ نام ہے۔ وہ سنتے ہیں کہ اس معاملے میں ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قیصر احمد راجہ صاحب، عقیدہ ختم نبوت مسلمانان عالم کا جوہری، بنیادی اور مرکزی عقیدہ ہے، اور اس میں طبقات فکر اور مکاتب فکر کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اور جمیع مکاتب فکر کے نزدیک ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اور جو شخص ذلی، بروزی یا کسی بھی توجیہ اور تعویل کے اعتبار سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کو مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، اور اس کا دین اسلام سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو بھی اس عقیدے میں شک کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پہ پوری امت متفق ہے۔ یہ موقف بھی آپ نے سن لیا۔ اچھا، یہاں پہ میں نے کوئی دیوبند مسلک کا میں نے ویو نہیں لیا ہے، اس لیے کہ اعتراض ہی ان پہ کیا گیا ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو دیوبند مسلک کے جو ریپرزینٹیو ہیں وہ یہ اپنا کیس خود پیش کریں۔ میرا کام یہ ہے کہ جو اجماع امت کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی انجینئر کی پارٹی اور مرزا قادیانی کی پارٹی نے، یہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ یہ دجل ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک عبارت دیوبند کے ایک عالم کی عبارت اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو ختم نبوت ہے اس پہ جتنے بھی مسالک ہیں سب کا اتفاق ہے، there is no question about it۔ لیکن ان لوگوں نے جس دجل سے کام لیا، جھوٹ سے کام لیا، یہ تاثر کریٹ کرنے کے لیے کہ حقیقت ایسی نہیں ہے،
وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے ان پہ الٹ دیا ہے. بلکہ انجینئر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انجینئر صاحب آپ کے اور قادیانیوں کے ساتھ ان علماء نے کیا کیا ہے؟ منہ پہ قیامت تک کے لیے بلشٹ کر دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا.